أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صلوات خالق رب العزت اپنی پاک و پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح بجا لایا، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو ان قریب پروردگار عالم ان کی محبت ڈال دے گا، ان کی محبت قرار دے گا۔ اب یہ آیہ کریمہ، اس آیہ کریمہ میں ارشاد یہ ہو رہا ہے کہ صاحبان ایمان اور صاحبان عمل کو کی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرار دے گا، مگر آیہ کریمہ مطلق یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ یہ محبت کس کے دل میں قرار دے گا، کہاں قرار دے گا۔ یہ چند عرائض آپ کی خدمت میں اس آیت کے ذیل میں بہت ہی اہم ہے کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس دنیا میں محبوب بنے، کوئی نہیں چاہتا کہ اس سے لوگ نفرت کریں۔ شہرت کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، جو نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کے درمیان وہ پاپولر ہو سکے اور ان کی ہر جگہ شہرت ہو سکے، ان کی آہ و بھگت کی جائے، ان کی عزت کی جائے۔ تو لوگ اس کے لیے پروپیگنڈے کا سہارا لیتے ہیں، دولت کا سہارا لیتے ہیں، دکھاوے کا سہارا لیتے ہیں، ریاکاری کا سہارا لیتے ہیں، جو نہیں ہوتے وہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم محبوب خلائق بننا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ لوگ تم کو پسند کریں، تم سے محبت کریں اور تم کو چاہیں، تم کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور تمہارا احترام کریں، تو اس کا ایک راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آؤ اور عمل صالح بجا لاؤ۔ تو انسان کی کامیابی کا راز، انسان کی محبوبیت کا راز اس دونوں جہان میں آپ یہ ہے کہ انسان ایمان اور عمل صالح انجام دے، ایمان کے اعتبار سے پختہ ہو، عمل صالح کے اعتبار سے اپنے عمل میں پابرجا ہو۔ تو پھر اس کو ایک روپیہ، ایک ڈھیلا خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایمان میں اور عمل صالح میں وہ کشش اور اٹریکشن ہے کہ جس کے اندر یہ دو خوبیاں ہوتی ہیں، لوگ ان سے خود بخود محبت کرنے لگتے ہیں، محبت کرنے لگتے ہیں۔ کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ عطر بیچنے والا چیخ چیخ کر آواز لگاتا ہو کہ آؤ مجھ سے عطر خرید لو؟ نہیں کہتا۔ جہاں عطر ہوتا ہے اس کی خوشبو خود لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جہاں خوشبو ہو لوگ اس کی طرف خود کھینچ کر آ جاتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، انسان کی کامیابی کا راز، انسان کی محبوبیت کا راز ان کے ایمان میں ہے اور ان کے عمل میں ہے۔ تو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ایمان لائے تو کس پر لائے اور عمل انجام دے تو کون سا عمل انجام دے، تاکہ آپ محبوب خلائق بن جائیں۔ تو کہا کہ ایمان لے کر آؤ۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ماننا۔ ایمان کسی کی جانب دل کا جھکنا، کسی کو محترم سمجھنا، کسی کو محترم سمجھ کے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا۔ یہ کب ممکن ہے؟ جب ہم اس کی عظمت کو پہچانیں، اس کو درک کریں۔ اگر انسان کہ جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، اگر وہ جمادات کی، نباتات کی، یعنی پتھروں کی، سورج کی، چاند کی یا پھر درختوں کی پوجا کرنے لگے
تو اس نے اپنی عزت کھو دی. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کو ان سے بہتر بنایا گیا. درخت بہتر ہے یا انسان؟ تو آپ کہیں گے انسان. پہاڑ بہتر ہے یا انسان؟ آپ کہیں گے انسان. چاند سورج بہتر ہے یا انسان؟ آپ کہیں گے انسان. اب اگر میں جب میری ہستی بلند ہے تو میں کسی پستر چیز کے آگے سر کیوں جھکاؤں؟ کیوں اس کا احترام کروں؟ کیوں سورج کی پوجا کروں؟ کیوں چاند کی پوجا کروں؟ کیوں کسی پتھر کے آگے اپنے ہاتھ جوڑوں؟ کیوں کسی درخت کو اپنا بھگوان سمجھوں؟ کیوں میں کسی جانور، کسی گائے کو اپنی دیوی سمجھوں، اپنی ماتا سمجھوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ان سے اشرف بنایا ہے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے جو آپ کے ہم پلہ ہو یا آپ سے بڑا ہو. آپ کبھی بھی اپنے سے پستر کے آگے نہیں جھک سکتے. عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، ضمیر اس کو تسلیم نہیں کرتا، فطرت اسے تسلیم نہیں کرتی. تو جب ہم جمادات کی پوجا نہیں کر سکتے، درختوں کی عبادت نہیں کر سکتے، جانوروں کا احترام نہیں کر سکتے، تو شاید کیا ہم انسان کی پیروی کر سکتے ہیں؟ انسان کا احترام کر سکتے ہیں؟ انسان کی پوجا کر سکتے ہیں؟ تو کہا کہ جی نہیں، انسان کا بھی آپ احترام نہیں کر سکتے، اس کی بھی آپ پوجا نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ ہی کی طرح ایک انسان ہے. آپ محتاج ہے، وہ بھی محتاج ہے. آپ جسم سے بنے ہیں، وہ بھی جسم سے بنا ہے. جو صلاحیتیں آپ کے اندر ہے وہی اس کے اندر ہے، جو کمیاں آپ کے اندر ہے وہی اس کے اندر ہے. تو پھر میں آخر اپنے جیسے انسان کی پیروی کیوں کروں؟ تو پھر میں اگر مانوں تو کس کو مانوں؟ عبادت کروں تو کس کی کروں؟ ایک صلوات پڑھیں. پیروی کروں تو کس کو کروں؟ تو میں اس ذات کی پیروی کروں، اس ذات کی عبادت کروں، اس کا احترام کروں جو انسان سے بھی باعظمت ہے. اور اس کائنات میں انسان سے بڑھ کر کوئی، انسان جیسا کوئی نہیں ہے. اور اگر انسان سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے اگر ہم عبادت کریں تو اللہ کی کریں، پیروی کریں تو اللہ کی کریں، احترام کریں تو اللہ کی کریں. اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں، تو اب جسے اللہ کہے کہ اس پر ایمان لے کر آؤ، جس پر اللہ ایمان کے لیے کہے گا اس پر ایمان لانا عین ایمان ہوگا. عزیزان گرامی غور فرمائیے، میں اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آیا، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بڑھتر ہے، اور وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، وہ میرا رازق ہے، اس کی عبادت کرنا میرا فرض ہے. اب جب میں اس کے اوپر ایمان لے کر آتا ہوں، اگر میں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لاتا تو اس کائنات میں کسی شے پر ایمان نہیں لا سکتا، کسی شے پر ایمان نہیں لا سکتا. یہ کائنات اللہ کی خلق کی ہوئی ہے، اللہ پر ایمان لائے بغیر اس کائنات پر ایمان کیسے لاؤں گا؟ رسول خدا اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے ہیں، رسول پر اس وقت تک میں ایمان نہیں لا سکتا جب اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لایا. میں امام پر اس وقت ایمان نہیں لے کر آ سکتا جب تک میں اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آیا. تو پتا چلا عزیزان گرامی کہ اگر اللہ کی ذات پر ایمان آیا تو ہر شے پر ایمان آپ کو آ جائے گا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ماننے کو کہے اس کو ماننا ہمارا فرض ہے. اب اگر رسول کو اس نے بے عنوان رسول پیش کیا تو رسول پر ایمان لانا ہمارے لیے واجب ہے. تو ہم رسول خدا پر ایمان کیوں لاتے ہیں؟ اللہ کے لیے. حضرت علی پر ایمان کیوں لے کر آتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے. تو بنیاد ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اگر ہماری توحید کمزور ہے تو سمجھیے نبوت بھی کمزور ہے، امامت بھی کمزور ہے، عقیدہ قیامت بھی کمزور ہے. اگر کسی چیز کو مضبوط کرنا ہے عزیزان گرامی تو آپ اپنی توحید کو مضبوط کریے. ایک صلوات پڑھیں. سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آنا، اور اس کے بعد نبوت پر ایمان لے کر آنا، قیامت پر ایمان لے کر آنا، اور آخرت پر ایمان لے کر آنا. اور عزیزو، ایمان اتنی اہم چیز ہے، آپ دنیا کے مختلف تعلیم حاصل کر لیں،
دنیا کی تعلیم میں آپ کو جو بات دین بتاتا ہے وہ کبھی بھی دنیاوی تعلیم نہیں بتا سکتی۔ آپ سائنس پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، ہسٹری پڑھتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، ان سب میں کیا بتایا جاتا ہے کہ جو میٹر اس دنیا میں ہے، جو چیزیں اس دنیا میں ہے، اس کے بارے میں آپ تحقیق کرتے ہیں، اس کی حقیقت کو آپ جانتے ہیں، مگر یہ دنیا آپ کو یہ نہیں بتا سکتی کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں سے جانے والے ہیں، آپ کا آغاز کہاں سے ہے اور آپ کا انجام کہاں ہوگا۔ یہ آغاز اور انجام اگر کوئی بتا سکتا ہے تو یہ باتیں کسی لیبارٹری میں حل ہونے والی نہیں ہے، یہ کوئی ایکسپیریمنٹل چیز نہیں ہے، یہ اس کا تعلق اس ذات سے ہے جس نے انسان کو خلق کیا ہے، جس نے خلق کیا ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ اسی لیے جب تک ہم مبدا اور معاد کو نہیں پہچانیں گے، اپنی آغاز کو اور اپنے انجام کو نہیں پہچانیں گے، تب تک ہم اس دنیا میں بے چین رہیں گے، کیونکہ ہمارا ضمیر بنیادی طور پر ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہاری اس دنیا میں کیا ذمہ داری ہے اور تم کہاں جاؤ گے۔ اور ان تمام باتوں کے بارے میں جو علم ہمیں ان سب باتوں کی اطلاع دیتا ہے وہ دین ہے۔ دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا آغاز کہاں سے ہے اور ہمارا انجام کیا ہوگا۔ جب تک دینی تعلیم مکمل نہیں ہوگی، آپ ڈاکٹر ہو جائیے، انجینئر ہو جائیے، کسی بھی سبجیکٹ کے پروفیسر ہو جائیے، مگر آپ اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان پائیں گے، اور جب تک اپنی زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان پائیں گے، اپنی ضمیر کو آپ خوش نہیں رکھ سکیں گے اور اپنی زندگی میں بے چین رہیں گے۔ اسی لیے اپنے اصول دین کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ تو عزیزان گرامی، عمریں گزر جاتی ہے لوگوں کی اور اپنے آپ بڑے بڑے تمغے اپنے دکھاتے ہیں کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں فلاں تعلیم یافتہ ہوں، مگر دین کے معاملے میں کورے ہوتے ہیں۔ قرآن کی تعلیم تک انہیں پتہ نہیں ہوتی ہے، مکمل نماز کے احکام تک نہیں جانتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں بتائیے کہ کیا وہ اطمینان کی زندگی گزار سکتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے ضمیر کو ایک جواب دے سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد ایمان کے بعد دوسرا مرحلہ عمل کا ہے۔ آپ ہر شے کو مان لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو خلق کیا، وہ حکیم ہے، قادر ہے، اور اس نے جو احکام آپ کے لیے بنائے ہیں وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے، مگر ان سب کو ماننے کے بعد آپ اس پر عمل نہ کیجیے تو آپ کو اس کا ذرہ برابر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ مریض ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے بہترین آپ کی بیماری کی تشخیص کی اور آپ کے لیے نسخہ لکھا، آپ نے بازار سے دوا بھی خریدی، گھر لے کر آ گئے، مگر آپ نے اسے کھایا نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ میں ڈاکٹر کو بھی مانتا ہوں، اس کی صلاحیت کو بھی مانتا ہوں، میڈیکل ہال نے جو دوائیں دی اس دوا کو بھی بہترین کمپنیوں کی دوا میں مانتا ہوں، پھر میری طبیعت کیوں نہیں صحیح ہو رہی ہے؟ تو آپ سے کہا جائے گا کہ جب تک آپ وہ دوا استعمال نہیں کریں گے آپ کی صحت ٹھیک ہو یہ غیر ممکن ہے۔ بیماری کے دور کرنے کے لیے دوا کا استعمال لازمی ہے۔ تو عزیزان گرامی، صرف اللہ کی ذات پر ایمان لانا، رسول کی نبوت پر ایمان لانا، قرآن مجید پر ایمان لانا، ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانا کافی نہیں ہے جب تک ہم ان کی پیروی نہ کریں۔ اگر پیروی نہیں کریں گے تو یہ دین اپنی تمام خوبیوں کے باوجود ہمارے لیے بے فیض ہوگا۔ یہ اصول ہے پروردگار عالم کا، یہ قانون ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں جب آپ کو محنت سے کوئی چیز ملتی ہے تو دین کا معاملہ بھی ایسا ہے۔ دین آپ کو صرف اور صرف ایمان لانے سے کامیابی نہیں ملتی ہے، جب تک آپ عمل نہیں کرتے ہیں کامیابی نصیب نہیں ہوتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد چنانچہ ارشاد رب العزت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے، جیسے کہ مسیحی دعویٰ کرتے ہیں ہم کو اللہ سے محبت ہے، یہودی دعویٰ کرتے ہیں ہم کو اللہ سے محبت ہے، سب اللہ کی محبت کا دم بڑھتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم اللہ کو چاہتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی محبت کی شرط کیا رکھی، اس شرط کو نہیں پہچانتے، تو کہا کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ تم کو اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو، اگر تم میری اتباع کرو گے تو یحببکم اللہ، تو اللہ بھی تم کو چاہے گا، اور جسے اللہ چاہے وہی انسان کی بڑی کامیابی ہے، جسے اللہ کی مرضی مل جائے، جسے اللہ کی رضایت مل جائے، جسے اللہ پسند کرنے لگے، یہی انتہائی کمال ہے، مگر اس کمال کے مرحلے تک پہنچنے کی شرط یہ ہے کہ ہم اتباع کریں، کس کی اتباع کریں؟ رسول خدا کی اتباع کریں، سرور کائنات کی اتباع کریں، تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم کو اللہ سے محبت ہے تو جان دو کہ میری اتباع کرو۔ اب رسول جس کی رسول جو کہیں اس کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، چنانچہ روایتوں میں آیا ہے کہ وما، قرآن کی آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، اور جس چیز سے رسول منع کر دے اسے چھوڑ دو۔ اب اگر رسول خدا نے یہ کہا کہ حب و علی کی عبادت، علی کی محبت عبادت ہے اور علی سے محبت کرو، اب اگر ہم مولا کائنات سے محبت نہ کر کے ان سے دشمنی کریں تو پھر ہم اللہ کے حقیقی بندے نہیں ہوئے، ہم رسول کے پیروکار نہیں ہوئے، ہم حقیقی مسلمان نہیں بنے، تو یقیناً ہم کو کامیابی نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول خدا نے یہ کہا کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب اگر رسول کے اس حکم کی اگر کسی نے پیروی نہیں کی، اس کے بعد کہا کہ میں رسول کا چاہنے والا ہوں، تو کیا وہ رسول کا چاہنے والا ہوگا؟ اور جو رسول کا چاہنے والا نہیں ہے کیا وہ اللہ کا چاہنے والا بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ تو شرط یہ ہے رسول خدا کی پیروی کی جائے۔ یا رسول خدا نے یہ کہا احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرے۔ اب اگر کوئی امام حسین علیہ السلام سے دشمنی کرے، انہیں تہہ تیغ کرے، پھر اس کے بعد یہ دم بھرے کہ میں مسلمان ہوں، میں رسول خدا کو چاہتا ہوں، میں اللہ کو چاہتا ہوں، تو کیا یہ اس کا دعوی محبت سچا ہے؟ نہیں ہے۔ تو کیا ایسے مسلمان اس دنیا میں محبوب خلائق بن سکتے ہیں؟ کیا انہیں عزت مل سکتی ہے؟ کیا انہیں مقام مل سکتا ہے؟ کیا انہیں وقار مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا۔ تو عزیزان گرامی، حقیقی معنی میں کوئی مسلمان قابل عزت ہے تو وہ مسلمان ہے جو دامن اہل بیت سے وابستہ ہے، اور جنہوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑا ذلت ان کی زندگی میں لکھ دی گئی ہے۔ کیونکہ وہ یزید کے پیروں ہیں، معاویہ کے پیروں ہیں، مروان کے پیروں ہیں، وہ جن لوگوں کی پیروی کرتے ہیں وہ کبھی ان کو عزت تک پہنچا ہی نہیں سکتے، ذلت ان کا مقدر ہوگی، عزت انہیں نصیب ہوگی جس کی تائید رسول خدا کرے۔ اور رسول خدا نے کس کی تائید کی؟ مولا متقیان کی تائید کی، جناب فاطمہ زہرا کی تائید کی، جناب امام حسین علیہ السلام کی تعریف کی، اور کہا کہ ھذا حسین فاعرفہ، یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ کبھی کہا کہ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جگہ جگہ مختلف موقع پر یہ جتانے کی کوشش کی کہ پنجتن پاک سے محبت کرو، 11 اماموں سے محبت کرو اور ان سے تمسک رکھو، قرآن سے وابستہ ہو جاؤ، اہل بیت سے وابستہ ہو جاؤ، کیونکہ یہی ہدایت کا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں اور یہ ایسی عزت دینے والی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو کبھی گمراہ نہیں کرتی۔ یہ وہ ہدایت کے مینارے ہیں، یہ وہ ہدایت کی شمع ہے، یہ وہ ہدایت کی کشتی ہے کہ جو اس میں سوار ہوا، جو اس کی روشنی میں چلا، وہ یقیناً منزل مقصود تک پہنچے گا۔ تو عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات میں جس طریقے سے جن لوگوں کو رسول خدا نے معرفی کی،
جس طریقے سے ان کی محبت کی جاتی ہے ایسی محبت کسی اور کے ساتھ نہیں کی جاتی. چنانچہ امیر المومنین اس دنیا میں محبوب خلائق ہیں، محبوب خلائق ہیں. جیسی محبت علی مرتضیٰ سے کی گئی ایسی محبت کسی اور سے نہیں، اور جیسی دشمنی مولا متقیان سے کی گئی ایسی دشمنی بھی کسی اور سے نہیں، ایسی دشمنی بھی کسی اور سے نہیں. لوگ علی مرتضیٰ کو اور امام حسین علیہ السلام کو والہانہ طور پر چاہتے ہیں. مسیحی ہوگا تو اپنی زندگی کے بہترین وقت کو امیر المومنین کی تعریف اور توصیف میں مخصوص کر دے گا اور صوت عدالت انسانیہ جیسی کتاب لکھے گا. دشمن بھی تعریف کرے گا، دوست بھی تعریف کرے گا. جیسی محبت علی مرتضیٰ سے کی گئی ویسی محبت اس کائنات میں کسی سے نہیں کی گئی، اور اسی کا حکم دیا گیا. اور مولا کائنات، اور یہ وہ عظیم نعمت ہے عزیزو جو صرف اور صرف مومنین کو نصیب ہوتی ہے. تو یہاں پر دو باتیں ہیں کہ پہلے تو یہ کہ مولا متقیان اس دنیا میں اگر محبوب خلائق بنے تو کس وجہ سے بنے؟ اس لیے بنے کیونکہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان لاتے تھے اور رسول خدا کی اتباع کرتے تھے. اسی ایمان اور اتباع رسول نے ان کو وہ مقام عطا کیا کہ ساری دنیا آج ان کی گرویدہ ہے، ان کی چاہنے والی ہے. اور اگر ہم بھی اگر کبھی کامیاب ہوں گے تو اسی بنیاد پر کامیاب ہوں گے، اسی بنیاد پر کامیاب. تو علی مرتضیٰ سے محبت، اور علی مرتضیٰ سے محبت اگر نجات کا سبب ہے تو اس لیے ہے کہ جب تک ہم اللہ، رسول اور علی مرتضیٰ پر ایمان نہیں لائیں گے ہم بھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور رسول خدا نے حضرت علی نے یہ فرمایا کہ لو ضربت علی خیشوم المومن بسیفی ھذا، اگر میں مومن کے چہرے پر قبضہ شمشیر سے وار کر کے کہوں کہ تو مجھ سے دشمنی کر تو وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا، اور دشمن اہل بیت پر دنیا کی نعمتیں انڈیل دوں اور اس سے کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر تو وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. کیونکہ رسول خدا کی زبان مبارک پر اس بات کا فیصلہ ہو گیا کہ اے علی تم سے محبت نہیں کر سکتا ہے مگر مومن، اور تم سے دشمنی نہیں کر سکتا ہے مگر منافق. تو منافق دشمنی کرے گا. اب آپ یہ بتائیے، ایک چھوٹا سا سوال میں آپ سے کر رہا ہوں عزیزو، کیا لوگ دشمن علی پیدا ہوتے ہیں یا اس دنیا میں علی کے راستے کو نہ چلنے کی علی کے راستے پر نہ چل سکنے کی وجہ سے ان کے دشمن ہو جاتے ہیں؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس شورا اور بعض احادیث کی وجہ سے اس بات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جتنے بھی دشمن اہل بیت ہیں یا اہل بیت کے راستے سے جو لوگ برگشتہ ہیں وہ در حقیقت ولد الزنا ہے، ولد الحیض ہے، اس طریقے کی باتیں. یہ ایک علت ہے، یہ علت تامہ نہیں ہے. یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر دشمن علی خدا نخواستہ ایسے ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر ایسا ہوگا تو وہ طبیعتاً مجبور ہوگا، فطرتاً مجبور ہوگا. اور مجبور، کیا مجبور سزا کا مستحق ہے؟ مجبور سزا کا مستحق ہے؟ نہیں ہے. بلکہ عزیزو انسان جو دشمنی کرتا ہے یا دوستی کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے، چاہے وہ ولد الحرام ہو یا چاہے عادی لوگ ہو. منافق کون ہے؟ کیا سارے منافق بد نسل ہیں؟ نہیں. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگ علی مرتضیٰ کے کمالات کو دیکھ کر ان سے قریب ہوتے ہیں اور قریب ہو کر ان کی راہ پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ مولا متقیان کا راستہ عدالت کا راستہ ہے، شجاعت کا راستہ ہے، ایمان کا راستہ ہے، ہدایت کا راستہ ہے، ریاضت کا راستہ ہے، جہاں پر محنت لگتی ہے، نفس سے جنگ کرنی پڑتی ہے، تو وہاں پر جب لوگ
اپنے آپ کو مولائے متقیان کے نقش قدم پر چلنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں تو ان کی مخالفت کر کے راستہ بدل لیتے ہیں، بظاہر کہتے ہیں ہم چاہنے والے ہیں اور ان کے راستے پر نہیں چلتے ہیں۔ ایسے افراد کو منافق کہا جاتا ہے۔ اور جب اس معیار پر ٹٹولے تو ہماری اکثریت ایسی ہی ہے، ہماری اکثریت ایسے ہی افراد کی ہے جو اس سخت راستے پر چل نہیں سکتی، چلتی نہیں مگر ظاہراً دم بھرتی ہے، یا اگر دم نہیں بھرتی ہے تو مخالفت میں آ جاتی ہے۔ تو یہ بات جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، یہ شہید سید محمد باقر الصدر کی کتاب سے پیش کی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ یزید، خلفائے ثلاثہ یزید اور معاویہ اور مروان، ہارون الرشید، یہ کوئی تاریخ کے ثابت کردار نہیں ہے کہ یہی برے تھے اور کوئی برا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا داری اور ایمان کی قبول کرنے کی سختیاں انسان کو حق کے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ کل وہ لوگ ہٹے تھے، آج انہی اسباب کی وجہ سے ہم بھی حق کے راستے سے ہٹ سکتے ہیں۔ یہ سمجھنا کہ ہم نے چونکہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور علی ولی اللہ پڑھ لیا ہمارا ایمان محفوظ ہے، یہ نادانی ہے۔ چونکہ شیطان ہمیشہ کمین میں لگا ہوا ہے، وہ اور دنیا کی نعمتیں ہمیں اپنی جانب کھینچ رہی ہے۔ دنیا داری کی خاطر ہم بھی اپنے ایمان کا سودا کر سکتے ہیں، لیکن جو حقیقی چاہنے والا ہوگا وہ چاہے جتنی سختیاں آ جائے وہ کبھی بھی حق کے راستے کو بدل نہیں سکتا، وہ حق کے راستے سے ہٹ نہیں سکتا۔ اگر وہ کبھی بہک بھی جائے تو حق کا انکار نہیں کر سکتا، اگر بہک بھی جائے تو حق کا انکار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ علی مرتضیٰ کے چاہنے والے ایسے ہی تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کوئی علی کا اگر چاہنے والا ہوگا تو ممکن ہی نہیں کہ وہ کبھی گناہ نہ کرے، جی نہیں، اگر گناہ نہ ہے، اگر انسان گناہ نہ کرے تو پھر توبے کا کانسیپٹ کیوں ہے، پھر شفاعت کا کانسیپٹ کیوں ہے؟ انسان ہی ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر گناہ بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے، لغزش بھی کرتا ہے، مگر یہ ایمان اس کو گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ علی کی محبت اس کو گناہوں سے بچا لیتی ہے، اہل بیت کی محبت اسے گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ حب علی یاکل الدم کما یاکل الحطب کما یاکل النار الحطب، کہا کہ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے سوکھی لکڑی، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو علی کی محبت انسان کو گناہوں سے بچانے والی ہے، پنجتن پاک کی محبت گناہوں سے بچانے والی ہے۔ تو یہ کیسے بچانے والی ہے؟ ذرا ساتھ دیجئے عزیزوں، جانتا ہوں کہ سخت آپ عزاداری میں مشغول ہیں، لیکن تھوڑا سا ایک اہم نقطے کو آپ محسوس کیجئے کہ علی کی محبت گناہوں سے کیسے محفوظ کرتی ہے۔ یہاں پر روایت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی وہ گناہوں سے محفوظ ہوگا۔ اگر یہی معیار ہے علی والوں کو پہچاننے کا تو ہم میں اکثر گنہگار ہیں، تو اس صورت میں کیا کہیں گے ہم؟ کیا ہمارے دل میں علی کی محبت نہیں ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتے، چونکہ ہم دل سے چاہتے ہیں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو کہا کہ صرف علی سے محبت کا دم بھرنے سے گناہوں سے آدمی دور نہیں ہوتا، اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک وہ ان کی پیروی نہ کرے۔ جب ان کی پیروی کرے گا، ان کے راستے پر چلے گا، جو وہ نیک کام انجام دیتے تھے وہ انجام دے گا، تو خود بخود برائیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ تو علی کی محبت برائیوں سے دور کرتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس کو چاہتا ہے اس کا دل جیتنے کے لیے اس کی مرضی کا خیال رکھتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتے ہیں کہ جو چیز انہیں پسند نہیں ہوتی ہے وہ انجام نہیں دیتے، جو کھانا انہیں پسند نہیں ہوتا ہے وہ ان کے سامنے پیش نہیں کرتے، جو عمل ان کو پسند نہیں ہوتا ہے وہ ان کے سامنے وہ عمل انجام نہیں دیتے۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں عزیزو، دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا ہم اپنی آل و اولاد سے بھی زیادہ کیا آل و اولاد کو جتنا ہم چاہتے ہیں کیا اتنا ہی ہم اپنے ائمہ علیہ السلام کو بھی چاہتے ہیں؟ اگر ہم ان کو چاہتے ہیں تو جو ان کو پسند ہوگا وہی کام انجام دیں گے۔ جب ہم وہ کام انجام دیں گے تو یہ کام ہمیں خود بخود برائیوں سے دور کر دے گا، یہ کام ہمیں خود بخود
برائیوں سے دور کر دے گا۔ علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی محبت میں پیروی کرنے والا خود بخود گناہوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اور یہ عجب خوبی ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں۔ پروردگار عالم کا عجب لطف ہے، جب انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب دیتا ہے، اور ایک گناہ کرتا ہے تو ایک عذاب دیتا ہے۔ ایک گناہ کرتا ہے تو ایک عذاب دیتا ہے، اور ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ اور اس آیت کریمہ میں یہ کہا گیا کہ ایک نیکی کرتا ہے تو 10 گناہوں کو مٹاتا بھی ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ تو علی کی محبت میں کی جانے والی نیکیاں، آپ ایک نیکی کریں گے ہمارے 10 گنا خود بخود مٹ جائیں گے۔ اس طریقے سے جس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے، اور وہ ایسا پاک و پاکیزہ ہو جائے گا جیسے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے متولد ہوا ہو۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اگر کوئی ایسی محبت علی مرتضیٰ سے کرے عزیزان گرامی تو وہ کبھی رائے حق سے نہیں ہٹ سکتا۔ ایک واقعہ ہے کہ امام مولا متقیان کے زمانے میں، آپ کی حکومت کے زمانے میں، ایک صحابی نے چوری کی اور انہیں پکڑ کر لا کے امام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تمام گواہوں کے ذریعے چوری ثابت ہو گئی۔ جب چوری ثابت ہو گئی تو امام نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ میرا چاہنے والا ہے، آپ نے عدالت کو اجرا کیا اور انگلیاں ان کی کاٹ دی۔ جب انگلیاں ان کی کاٹ دی تو زخم سے خون رس رہا تھا، اور یہ جب عدالت کے کمرے سے باہر نکلا تو یہودی باہر کھڑا ہوا مذاق اڑا رہا تھا، کیا تم جس کو مولا مولا کہتے تھے وہ یہی ہے؟ انہی کی محبت کا دم بڑھتے تھے جنہوں نے تمہارے ایک معمولی گناہ کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو وہ انہی زخمی ہاتھوں سے یہ کہتا ہے کہ میں اپنے آقا کو اسی عدالت کی وجہ سے چاہتا ہوں، میں اسی عدالت کی وجہ سے چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، علی مرتضیٰ سے اگر کوئی ایسی محبت کرے گا تو یقیناً ایسی محبت اس کو گناہوں سے بچا لے گی۔ آج نہیں ہوتا ہے، کون انسان ہے اس دنیا میں گناہ نہیں کرتا، مگر یہ گناہ سے وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اور علی مرتضیٰ کی محبت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنین کے دلوں میں ڈالا۔ دشمن بھی چاہتا ہے آپ کو، مومن بھی چاہتا ہے۔ دنیا میں بھی آپ سے محبت کی جاتی ہے، آخرت میں بھی آپ سے محبت کی جاتی ہے، اور یہی مومن کی شان ہے۔ اگر آپ بھی ایمان لے کر آئیں گے اور صاحب کردار ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے گا۔ آپ خود دیکھتے ہوں گے جس محلے میں آپ رہتے ہیں، سنی بھی ہے، مسیحی بھی ہے، ہندو بھی ہے، آپ اس کے درمیان فقط اٹھتے بیٹھتے ہیں، لیکن وہ دیکھتا ہے کہ یہ انسان بڑا نیک ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو وہ خود بخود آپ کو اٹھ کے اپنی جگہ سے سلام کرتے ہیں۔ ایسا نیک انسان اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے مرنے پر افسوس کرتے ہیں۔ تو یہ آخر عزت ان کے دل میں کس نے ڈالی؟ یہ عزت در حقیقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی، اور اللہ نے یہ اصول بنایا، جو ایمان لائے گا، جو صاحب کردار ہوگا، دنیا ان سے محبت کرے گی، دنیا ان سے محبت کرے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں محبوب خلائق بنے تو ہم کو بھی یہی کام کرنا ہے جو ہمارے اہل بیت نے کیا۔ اہل بیت نے رسول کی اتباع کی، اور ہم کو اللہ، رسول اور اہل بیت کی اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنا ہے۔ آج دیکھیے مولا امام حسین علیہ السلام کے لیے لوگ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اپنے آپ کو محبوب نہیں بنا سکے، اور امام حسین علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ان حسین کیس کے عالم ہمیں دیوانے اوس، انچ شمعیس کے دنیا ہمیں پروانے اوس، کہ یہ حسین کون ہے کہ ساری دنیا جس کی دیوانی بنی ہوئی ہے۔ حسین ایک شمع ہے اور ساری کائنات ان کی پروانہ بنی ہوئی ہے۔ آج ہر مذہب و ملت کا آدمی امام حسین سے محبت کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے لیے آئیڈیل ہے۔ گاندھی سے پوچھئے تو امام حسین کی تعریف کہتے ہیں کہ اصولوں پہ مر مٹنا ہو تو امام حسین کی، انسانی اخلاق کے مظاہرے کو دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھو۔
انسانی ہمدردی کو دیکھنا ہو تو امام حسین کو دیکھو، جو دشمن کو بھی پانی پلا رہا ہے۔ معلوم ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف خنجر کھینچیں گے ان کو پانی پلا رہا ہے۔ یہ امام حسین علیہ السلام کی شان ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی ایک عظیم بات میں تعجب کرتا ہوں، میں چونکہ طرز زندگی پر گفتگو کر رہا تھا اور میں ربط مصائب کے لیے یہ بات ذکر کر رہا ہوں عزیزو، کہ امام حسین علیہ السلام ایک تقریر میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی گردنوں پر لوگوں کے قرض اور دیون ہے اور حق الناس باقی ہے، وہ میرے ساتھ اس جہاد میں نہ آئے، وہ میرے ساتھ اس جنگ میں نہ آئے۔ عجب تعجب کی بات ہے کہ مولا یہ تو اس سے بڑا کام کر رہا ہے، دین کی بنیادوں کو قائم کر رہا ہے آپ کے ساتھ شہادت دے کر۔ تو کہا کہ شہادت بڑی چیز نہیں ہے، حق الناس اس سے بڑی چیز ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا۔ اور کم از کم ہم کو عزیزان گرامی عزاداری کے ساتھ ساتھ اس اہم نقطے کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس رفتار سے، ہمارے اس رہن سہن سے، ہمارے ان کاموں سے کسی اور کو تکلیف تو نہیں ہے۔ ابھی کسی نے شکایت کیا کہ پچھلے سال کسی نے تبرک مجھ سے خریدا 5000 کا اور اس کے بعد 1 سال ہو گیا اس نے ادا نہیں کیا۔ تو آپ اپنے گردنوں پر حق الناس رکھتے ہوئے کس طریقے سے پیروی کا دم بھرتے ہیں؟ اور اس سے یہ اندازہ ہوا کہ اگر انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، توبہ کرے، استغفار کرے، راہ خدا میں اپنی جان دے دے، لیکن لوگوں کے حقوق اس کی گردنوں پر اگر باقی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے معاف کرنے والا نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بخشنے والا نہیں ہے۔ اور یہ چیز ہم کو امام حسین علیہ السلام سے ملی۔ چنانچہ جب آپ کربلا معلیٰ میں آئے 2 محرم کو، تو آپ نے سب سے پہلا عمل کیا انجام دیا؟ آپ نے وہاں کی زمین خریدی۔ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی غصبی زمین پر دفن ہو جاؤں، آپ نے پہلے لوگوں کے حق کو ادا کیا۔ ہم کس حد تک غافل ہیں لوگوں کے حقوق سے، اپنے بھائیوں کے حقوق سے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق سے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی یہ زندگی بولتی تصویر ہے اور ہمیں خود بخود ایک پاکیزہ کردار میں ڈھال رہی ہے۔ اگر ہم حقیقی عزادار ہیں، حقیقی حسین کے چاہنے والے ہیں، تو اس کا رنگ ہمارے کردار میں نظر آئے گا، اس کا رنگ ہمارے کردار میں نظر آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہی پاکیزہ کردار امام حسین کا تھا جس نے انہیں محبوب خلائق بنایا، اور اسی کردار کی وجہ سے رسول خدا نے کہا کہ ھذا حسین فعرفہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ اگر اسے پہچان لو گے تو اسلام سمجھ میں آ جائے گا، اسے پہچان لو گے تو رسول سمجھ میں آ جائے گا، اسے پہچان لو گے تو خدا سمجھ میں آ جائے گا۔ کیونکہ تم نہیں جانتے کہ خدا کی بندگی کیسے کی جائے، تو آؤ حسین کو دیکھو کہ تلواروں کی چھاؤں میں شکر خدا کیسے بجا لایا جاتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قربانیاں دی حق کی حفاظت کی خاطر اور رسول کی اطاعت کی خاطر اور اللہ کے اوپر جو ایمان تھا اس ایمان کی حفاظت کی خاطر، ایسی مثالیں آپ کو تاریخ میں نہیں مل سکتی۔ اور رسول حضرت نے تو بس اتنا جملہ کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ کہنے کو معمولی جملہ تھا، مگر اس کے پیچھے اتنے سارے مصائب تھے، اتنی ساری مشکلات تھی، مگر امام نے ان تمام مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور اتنا مقابلہ کیا عزیزان گرامی، اپنے نانا کا وطن چھوڑا اور روتے رہے۔ کربلا کے میدان میں آئے تو کربلا کے میدان میں آئے 3 دن کی بھوک و پیاس کو برداشت کیا۔ عزیزو، ایام عزا میں عشر محرم نکلا چلا جا رہا ہے، اور یہی دن تو ہے کہ جس دن ہم جنہی ایام میں ہم جناب فاطمہ زہرا کے داغدار دل کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ آئیے آج آپ کو رونے کا موقع ہے۔ کل بھی یہی منظر تھا، امام حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، بیویاں رونا چاہتی تھی مگر ظالموں نے رونے نہیں دیا۔ مگر آج آپ کے پاس وقت ہے، آج آپ رو سکتے ہیں اپنے امام کے غم میں، اور اپنی شہزادی کو پرسہ دے سکتے ہیں، رسول خدا کو پرسہ دے سکتے ہیں۔ جزا
جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین علیہ السلام کے مصائب کا خلاصہ کر کے میں اتنا کہہ دوں کہ امام یہ کہتے تھے کہ انا قتیل العبرا، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کر ذبح کیا گیا۔ اور عزیزو، امام کو اگر اس موقع پر کوئی یاد تھا تو امام آپ کو یاد کرتے تھے۔ چنانچہ امام سجاد علیہ السلام کی خدمت میں آ کر امام سجاد کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اے سجاد، جب ہمارے شیعوں کے پاس جانا تو ان سے کہنا کہ میں نے انہیں جب کبھی بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ عزیزان گرامی، جو شہید کربلا کے میدان میں سب جتنا دیر میں شہید ہوا وہ اتنا زیادہ پیاسا تھا، تو ذرا اندازہ لگائیے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سب سے آخر میں ہوئی تو آپ کی شہادت کا کیا مرحلہ ہوگا، کس منزل پر آپ کی پیاس ہوگی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایک مرتبہ امام نے آواز استغاثہ بلند کی جب تمام اصحاب و انصار شہید ہو چکے، بنی ہاشم شہید ہو چکے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا، عباس کے شانے قطع ہو چکے، حسین بے کس تھے، بے یار و مددگار تھے، کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تو اس وقت امام نے آواز لگائی اور آخری حجت تمام کی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ تو علی اصغر نے بھی اپنی جان قربان کر دی۔ اب جب امام حسین تنہا رہ گئے تو امام آخری مرتبہ بیویوں سے رخصت ہونے کے لیے آئے اور آ کر کہا کہ اے زینب و کلثوم، تم پر میرا سلام ہو، اے رباب تم پر میرا سلام ہو۔ عزیزان گرامی، تمام بیویوں نے امام حسین کو گھیر لیا، کہا کہ مولا ہمیں کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں، اب آپ کے بعد ہمارے پردوں کا محافظ کون ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ میں نہیں جانتا کہ امام نے کس طریقے سے رخصت کی، فقط ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ قریشی نجفی کہتے ہیں کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری امامے کے ایک سرے کو ڈولے سے باندھ دینا اور ایک سرے کو منبر سے باندھ دینا اور خطیب سے کہنا کہ رخصتی جناب امام حسین کا ذکر پڑھے۔ عزیزو، یہ وہ دردناک منظر تھا جو کوئی سنتا ہے اس کا دل داغدار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب امام رخصت ہونے لگے تو گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا اور امام اسپِ وفا سے کہہ رہے تھے، اے ذوالجنا، یہ تیری آخری خدمت ہے، اب اس کے بعد تجھے کوئی زحمت نہیں ہوگی۔ لیکن گھوڑا ہے کہ قدم نہیں بڑھا رہا تھا۔ ایک مرتبہ جب امام نے نیچے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ معصوم سکینہ گھوڑوں کے سموں سے لپٹی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اے ذوالجنا، میرے بابا کو نہ لے جا، جو کوئی میدان گیا ہے واپس نہیں آیا۔ ایک مرتبہ امام نے جب یہ دیکھا کہ بیٹی رو رہی ہے تو فوراً آپ گھوڑے سے اترے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو، امام اترے اور اترنے کے بعد سکینہ کو اپنے سینے پر سلا لیا۔ میں کہوں گا سکینہ سو جاؤ جتنا سونا ہے، یہ آخری نیند ہے جو تم آرام کی نیند سوگی۔ ایک مرتبہ امام نے سینے پر سلایا، بی بی نے نہیں معلوم سکینہ نے کیا راز و نیاز کیے، بچی کو نیند آ گئی۔ اس کے بعد امام نے سکینہ کو رخصت کیا اور میدان کی طرف چلے۔ میدان میں جب امام نے ایسی جنگ کی کہ ایسی جنگ کے جوہر آج تک کسی نے نہیں دیکھے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ آج تک میں نے کسی ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے اتنے لاشیں اٹھائے ہو اور اس کے بعد یہ جوش شجاعت، یہ اطمینان نفس ہو کہ ذرہ برابر اس کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمایاں نہ ہو۔ نہیں معلوم حسین کے پاس ایسا صبر کہاں تھا، کبھی میمنے پر حملہ کرتے، کبھی میسرے پر حملہ کرتے،
کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے، چوطرف سے الامین و الحفیظ کی آوازیں آ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے اے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ ہمیں چھوڑ دو، اے حسین تمہیں عباس کا واسطہ، تو حسین یہ کہہ کر حملہ کرتے ارے تمہی نے تو میرے بازو برابر بھائی کو شہید کیا ہے، ارے تمہی نے تو میرے علی اکبر کو چھینا۔ مگر عزیزان گرامی اسے زہرا کا لال کب تک جنگ کرتا؟ تاریخ میں ملتا ہے کہ 3 تیر ایسے ہیں جس نے امام حسین کو بے بس کر دیا۔ عزیزو اگر آپ کے سینے میں دل ہے تو یہ مصائب سنیے اور سن کے دیکھیے کہ کیا کیفیت ہے۔ عزیزان گرامی ایک تیر وہ آ کر لگا کہ جب امام 6 ماہ علی اصغر کے لیے سوال آپ کر رہے تھے تو وہ وقت تھا جہاں پر امام نے گریہ کیا اور اس تیر نے امام کی ہمت کو پست کر دیا اور امام کو قلب کو شکستہ کر دیا۔ اس کے بعد امام نے آپ کو مدد کے لیے پکارا اور آپ کو یاد کیا۔ اور دوسرا تیر وہ تھا عزیزان گرامی جب امام جنگ کر رہے تھے تو ایک شقی نے ایسا تیر چلایا جو آپ کے حلقوم میں مبارک پر آ کر لگا اور گلے سے آر پار ہو گیا۔ امام نے اس تیر کو کھینچا اور اپنی جنگ کو آگے بڑھایا۔ مگر عزیزو 3 دن کا بھوکا پیاسا زخموں سے چور حسین کب تک لڑتے؟ مگر پھر بھی شمشیر حیدری چل رہی تھی، لیکن ایک تیر ایسا آیا جو قلب مبارک پر آ کر لگا۔ بس یہ تیر کا لگنا تھا، اب امام گھوڑے پر نہیں سنبھل سکے۔ امام نے تیر کو کھینچنا چاہا مگر تیر قلب ہی میں ٹوٹ گیا، ایک خون کا فوارہ نکلا۔ امام زمانہ کہتے ہیں کہ میرے جد امجد کا جب سینہ چاک ہوا تو ایسے خون نکلا جیسے پرنالے سے پانی بہتا ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے۔ امام زمانہ کہتے ہیں میرے جد امجد کا لاشا نہ زین پر تھا نہ زمین پر تھا، تیروں پر معلق تھا۔ عزیزان گرامی مظلوم زہرا کربلا کے میدان میں تن و تنہا ہے۔ ایک مرتبہ تلے زینبیہ سے جناب زینب نے وہ منظر دیکھا کہ خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ کیا دیکھتا ہے کہ قولی امام حسین کے سر پر سوار ہے اور آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ زینب نے مرثیہ پڑھا اے عمر سعد میرا بھائی ذبح ہو رہا ہے اور تو کھڑا دیکھ رہا ہے۔ اور وہاں ظالم نے وہ گلا جو بوسے گائے رسول تھا اس پر کند خنجر چلانے لگا۔ یقیناً زہرا تڑپ رہی ہوگی اے میرے لال حسین کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے پالا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔